جنرل پرویز مشرف ECL پہ ہیں اور رہیں گے. یہ کنفیوژن کیوں ہے کہ وہ ECL پہ نہیں ہیں؟ وہ ECL پہ ہیں اور جب تک کسی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا وہ ECL سے نہیں نکالے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زیر بحث میں خوش آمدید. اور ہمیشہ کی طرح میں زنیرہ اظہر اور عارف نظامی صاحب آپ کے سامنے ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو گزرے 14 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے. کل بالآخر چودھری نثار نے یہ کہہ ہی دیا کہ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے FIA کو تفتیش کے لیے 6 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے، اور یہ کہ مشرف کا نام ECL میں ہی رہے گا، ہمیشہ سے تھا بھی، اور یہ کہ سابق ڈکٹیٹر کو سیف ایگزٹ دینے کے بارے میں تمام افواہیں غلط ہیں. کیا وفاقی حکومت واقعی پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا ٹرائل شروع کرنے جا رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی پر ہم تجزیہ لیں گے نظامی صاحب سے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما جناب احمد رضا قصوری صاحب اور نون لیگ کی جانب سے ظفر علی. السلام علیکم نظامی صاحب. نظامی صاحب، کل تو بہت عرصے کے بعد بڑی گرج برج کے ساتھ چودھری نثار نے ایک دفعہ پھر وہی چیزیں ریپیٹ کی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک نون لیگ کر رہی تھی. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ مشرف صاحب؟ دیکھیں، نثار صاحب نے بیان تو دیا ہے اور بڑا زوردار ہے، لیکن ساتھ ہی نوٹس کریں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا 14 برس میں کہ مسلم لیگ نے کوئی یوم سیاہ نہیں منایا مشرف صاحب کی ٹیک اوور پہ. کیونکہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے جب ٹیک اوور ہوا ہے تو جو میاں نواز شریف صاحب سے سلوک ہوا، ہتھ کڑیاں لگائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں، قید تنہائی میں رکھا گیا، ٹیررزم کا ٹرائی کیا گیا اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا. اب کل کا دن جو ہے وہ بڑا تاریخی تھا ایک لحاظ سے کہ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت آزما ہے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے ملک کو یعنی کہ جسم سے تشبیہ دی کہ جسم کو بچانے کے لیے اس کا ایک حصہ کاٹنا پڑے، یعنی آئین کو عبوری طور پہ کاٹ دیا، اور یہ مارشل لا نہیں ہے. ٹھیک. اور میں اس سے ایک دن زیادہ نہیں رہوں گا جو ضرورت ہوگی مجھے. تو پھر وہ 9 سال تک بلا شرکت غیر حکمرانی کرتے رہے. اور کل ہی کاکول اکیڈمی میں کیانی صاحب نے ایک تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تب فوج کو کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم نے مضبوط کیا بھی ہے، اور اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ زہر قاتل ہو سکتا ہے جمہوریت کے لیے. تو دیکھیے پاکستان کافی بدل گیا 10 سال میں. ایک طرف تو وہ پاکستان تھا جہاں کہ مشرف صاحب نے جب کو کیا تو اس کتنی میں درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں. محترمہ بے نظیر نے ویلکم کیا، بالکل، اگرچہ بعد میں COD سائن ہو گئی. عمران خان نے ویلکم کیا. کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جنہوں نے خوشی نہیں منائی، کیونکہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. لیکن آج صورتحال آئی ہوپ سو کہ مختلف ہے. اس کا مطلب ہے آپ ڈاؤٹ فل ہیں ابھی بھی؟ یہ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس حکومت کی کارکردگی پہ. اب دیکھیں، جو ایک چیز جو ہے جو جنرل کیانی نے بھی کہی ہے اور جو مشرف صاحب کے کو کے جو لیسنز ہیں ان میں سے ایک بنیادی لیسن یہ ہے جو COD میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو دیوار سے نہ لگایا جائے. اب دیکھیے پاکستان میں دیوار سے نہیں لگایا گیا کسی کو. ابھی بھی سب لوگ آزاد ہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، جمہوریت کا دور ہے، عدلیہ آزاد ہے، میڈیا اتنا اس سے پہلے آزاد نہیں تھا کبھی. پھر آپ دیکھیے کہ فوج جو ہے اس نے چاہے اسٹریٹجیکلی یا کسی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. فوجیوں نے سوچا یہ ہے کہ جی ہم آ کے کانٹوں کی سہجا پاکستان کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. تو آرام سے بیٹھے پیچھے، ہم ویسے ہی سارا بجٹ بھی لے لیتے ہیں، پروٹوکول بھی ہمارا کسی سے کم نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ افغانستان کی پالیسی ہو، انڈیا کی پالیسی ہو، امریکہ کی پالیسی ہو، وہ ہم بھی چلاتے ہیں ہم. تیسرے یہ کہ جمہوریت جو ہے اگر اس کو چلانا ہے تو یہ لیسن ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ اس میں سٹیک ہونا چاہیے لوگوں کا کہ اب جمہوریت چل رہی ہے اور گورننس کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا جمہوریت کو کھائیں گے؟ کا کیا فائدہ؟ گورننس ہے نہیں اور جمہوریت چل رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کے دن ہمیں ہمارے حکمرانوں کو یہ اس کو باور کرا لینا چاہیے. کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان جب انہوں نے جنرل گولستان کو فارغ کیا 72 میں، فوج بالکل ڈی مورلائز ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی.
انہوں نے کہا کہ جی بوناپارٹزم جو ہے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور پھر کیا ہوا، بھٹو صاحب نے ہر ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا، اور بالآخر ان کو فوج نے، ضیاء الحق نے سازش کر کے نکال دیا، نہ صرف نکالا بلکہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تک پہنچا۔ تو اس لیے جب میاں صاحب کا بھاری مینڈیٹ بھی آیا 97 میں، تو کسی کو کیا خیال تھا کہ اس کے بعد کوئی کو کر کے اس کو کامیاب بھی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ابھی بھی حالات واقعی مختلف ہیں نظامی صاحب، اور اگر سمجھ لیا جائے کہ مختلف ہیں تو پھر یہ ٹرائل ہونا اٹ سیلف، جو تفتیش ہونے جا رہی ہے جنرل پرویز مشرف کی ریٹائرڈ کی، اب اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری واقعی آزاد ہے، ہم ایک قدم آگے جا رہے ہیں اور جمہوریت اور آئین کو پامال کرنے والے اب بچ نہیں سکتے؟ دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان جو خود دسمبر میں ریٹائر، انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کوئی شب خون نہیں مار سکتا عدلیہ پر، لیکن میرے خیال سے جب وہ 11، 12، 13 یعنی 11 دسمبر 13 کو جائیں گے تو ایک نیا چیف جسٹس آئے گا، تو شاید عدلیہ بہت زیادہ اسرٹیو اور پرو ایکٹیو ہے، پھر تھوڑی سی شاید پیچھے آ جائے، لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ جو ڈوگر کورٹ یا جو پہلے جو انگوٹھا لگاؤ کورٹ، یہ شاید نہیں چلیں گی۔ ہم اپنے گیسٹ کو بیچ میں شامل کریں گے۔ ظفر علی شاہ کی طرف میں آؤں گی، احمد رضا قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ظفر علی شاہ صاحب، یہ سلام بھی کر رہا ہوں دونوں جی بالکل نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو سلام۔ یہ بتائیے کہ یہ آرٹیکل 6 کا بالآخر کل ہم نے سنا کہ چودھری نثار کہہ رہے تھے کہ اس کے تحت ٹرائل ہوگا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا، کیا وہ جو ایک ایمبیگوٹی تھی کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا، آیا یہ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا یا یہ 3 نومبر 2007 سے شروع ہوگا اس کا اطلاق، یا جنرل ضیاء الحق سمیت جتنے جرنیل ابھی تک آئے وہ بھی سارے اس زمرے میں آئیں گے، کیا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایمبیگوٹی نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اور میں یہ بات یہاں پر آپ کی وساطت سے سامعین کے لیے واضح کرتا جاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3-4 ریٹیں ہوئی تھیں، جن ریٹوں میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جنرل مشرف صاحب کے خلاف جو ہے 2000 جو ایکشن ہے 7 کا 3 نومبر کا، تو اس ایکشن کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، جس پر وہ کافی دن، بلکہ قصوری صاحب اس میں خود کونسل تھے مشرف صاحب کے، نہیں میرے والی ریٹ اور ہے، وہ 12 اکتوبر 1999 کی تھی، تو اس میں قصوری صاحب ڈیفینڈر تھے ان کے مشرف صاحب کے، تو اس میں کافی بحث مباحثہ رہا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا بتائیں بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے، یا نواز شریف کی حکومت نے، انٹیریئر منسٹری کے سیکرٹری صاحب نے جا کر وہاں پر کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کو انووک کریں گے، اس میں تفتیش کریں گے، اور کہ آپ نے یوم سیاہ نہیں منایا، ہر دفعہ آپ مناتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں منایا؟ اس دفعہ بھی منایا گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ٹون کچھ نرم تھی یا اوپر تھی، لیکن منایا گیا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں منایا گیا، وہ ہر سال منایا جاتا ہے، اس سال بھی منایا گیا ہے، اور بڑے دھڑلے سے منایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے اس کی ٹون کو اوپر رکھا یا نیچے رکھا، وہ ایک الگ سوال ہے، مطلب لیکن منایا گیا۔ یہ بالکل آپ کے لاہور میں، جی ان کے سوال کا جواب مکمل ہو رہے ہیں نظام صاحب، جو بی بی نے سوال کیا تھا، والی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت تفتیش بھی کریں، اور اس پر 3 سینئر افسران ایف آئی اے کے ہیں جو ان کی ٹیم بنا دی گئی ہے، جس کے بارے میں اپنا چودھری نثار علی خان صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی تفتیش کو 6 ہفتوں کے اندر اندر مکمل کر لیں۔ تو بات اس طرح ہوئی کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف صاحب نے پبلکلی عوام کے سامنے ایک کمٹ کیا ہوا ہے کہ جس شخص نے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی تھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور دوسری کمٹمنٹ۔ اچھا شاہ صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، پہلے قصوری صاحب سے بھی ویلکم کر لیں ان کو۔ جی قصوری صاحب السلام علیکم۔ قصوری صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرف صاحب کا مستقبل؟ آپ ان کے وکیل بھی ہیں، ان کی پارٹی کے اہم رکن بھی ہیں،
اب یہ آرٹیکل 6 کی نئی پخ آ گئی ہے. ابھی چند روز پہلے لگتا تھا کہ ان کی بیل ہو گئی ہے اور آپ نے خود بھی فرما دیا کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے, اور اب لگتا ہے کہ یہ دائرہ جو ان کے ارد گرد تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کا کیا ایسے پولیٹیشین اور ایک ان کے وکیل کے طور پہ کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ سے باہر بھی سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ آرٹیکل 6 پیرا 1 پر ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ جنرل مشرف پر ڈالا جا رہا ہے. اور آرٹیکل 6 کا جو پارٹ 2 ہے, پیرا 2, اس پر بڑے گہرے موٹے قسم کے پردے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ ادھر کسی کی نگاہ نہ پڑے. اب آرٹیکل 6(2) کے اندر 3 میجک ورڈ ہیں, ایڈر, بیٹر اینڈ کلیبریٹر. یہ تینوں جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ آئین کے الفاظ ہیں کہ ان کی بھی سزا وہی ہے جو پرنسپل اکیوز کی ہے. اور پھر آئین کے اندر ہی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو معاملات ہوں گے ہائی ٹریزن کے, اس کی جو شروعات ہے اس کی تاریخ جسے کٹ آف ڈیٹ کہتے ہیں وہ ہے 23 مارچ 1956. اب اگر اس میں کرنا ہے تو بسم اللہ کیجئے. پھر تو نواز شریف بھی آتے ہیں جو کہ اپنی ضیاء الحق کی گود میں پلے اور اپنے ان کے منہ بولے بیٹے تھے اسی, وہ بھی آتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ سارے پولیٹیشنز آتے ہیں اسی. تو چیز یہ ہے کہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. اس میں 80 کے لگ بھگ ججز آتے ہیں جنہوں نے قسم کھائی PCO کے تحت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آرٹیکل 6 کا نوٹس لے رہے ہوں اور آپ نے خود آئین شکنی کے بعد PCO کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہو. مشرف صاحب تو یقیناً آتے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. باقی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پھر آگے معاملہ تو آگے چلے گا. معاملہ یہاں نہیں رکے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مشرف پر لا کے آپ نے فل سٹاپ لگا دیا, نو, آپ آئیں بسم اللہ کریں. پھر ہم لائیں گے ساری چیزیں تھی. ہم نواز شریف کو بھی لائیں گے. ہم کوئی 700-800 بندوں کا لسٹ دیں گے جو میں نے تیار کی ہوئی ہے, جس میں کہ سینیٹرز ہیں, جس میں کہ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی جنہوں کے 17th امینڈمنٹ پاس کی اور اس کے اقدامات کو جسٹیفائی کیا. اس میں 80 کے لگ بھگ ججز ہیں, اس میں جرنلز ہیں, اس میں بیوروکریٹس ہیں. آئیے بسم اللہ کیجئے. جی قصوری صاحب آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے. میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی. شاہ صاحب, آرٹیکل 6 جو ہے جس کے بھی بات قصوری صاحب بھی کر رہے ہیں, کہیں بیک فائر تو نہیں کر جائے گا کیونکہ اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اس بارے میں شاہ صاحب کو ذرا اور مزید آپ سے یہ سوال کو واضح کر دوں کہ یہ آپ بھی تو وکیل ہیں شاہ صاحب, آپ اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتے ہیں جو قصوری صاحب کی؟ نہیں, قطعاً نہیں کرتا. قصوری صاحب قابل احترام ہے, لیکن یہ جتنی باتیں قصوری صاحب نے کی ہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے, یہ ان کی ایک ذہنی خواہشات ہیں. اللہ کرے پوری ہو, مجھے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, انہوں نے اگر یہ قصوری صاحب کی ورشن مان لیا جائے پنڈورا باکس کھل جائے گا تو یہ تو 18 کروڑ عوام جو ہیں ایکیوزڈ ہوں گے آرٹیکل 6 کے. یہ بات قطعاً نہیں ہے. رہ گئی انہوں نے جو یہ کہا کہ وہ 1958 یا 56 سے ہے, وہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کوئی کرنا چاہے پابندی نہیں ہے, منع نہیں ہے. قصوری صاحب پر کوئی بین نہیں ہے. یہ کل ایک ڈال دیں اپنا ریٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور انہیں کہیں جناب کہ یہ 1956 سے یا 71 سے یا 77 سے کہیں سے بھی جو ہے وہ کیا جائے, کوئی پابندی نہیں ہے, ڈال دیں. کورٹ کیا کرے گی, وہ کورٹ اکارڈنگلی جو کچھ ہوا کہ سوال ہے جنرل مشرف صاحب کا. جی شاہ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. جی I'm sorry, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, مجھے بریک لینی ہے. آپ اس کے بعد یہ تفصیلی جواب لیتے ہیں اس بارے میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جب تک نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, ہر 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پہ ان کی پارٹی بڑے جوش و خروش سے یوم سیاہ مناتی تھی. کل ایسا لگا ہے کہ چودھری نثار نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف ایک خانہ پوری کی گئی ہے. یہ ہم بعد میں آ کے بات کریں گے. It's time for a very short break.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हैं और हम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का मुस्तकबिल इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ हैं, अहमद रज़ा कसूरी साहब और निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, ये इतना सिंपल लग नहीं रहा जितना हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे। आप देखें, दोनों जो लोग हैं अपनी अपनी पार्टी के केस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से प्लीड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, इसमें खुद मियाँ साहब जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का नाम आ रहा है। ये तो लग रहा है एक ऐसा मसला खड़ा होने जा रहा है कि जिसके बाद गवर्नेंस को, लोगों के मसाइल को गवर्नमेंट बिल्कुल भूल जाएगी और फिर वही अदालतों के मामला पीपल्स पार्टी के दौर की तरह दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये कहते हैं ना कसूरी साहब, बस एहतराम है मेरा बड़ा उनके लिए कि जी क्योंकि बाकी सब इन्वॉल्व हैं तो मुशर्रफ साहब तो मुबर्रा नहीं ना होते उससे। No, it doesn't make him. Doesn't make him absolve him. बिल्कुल। इसी तरीके से अब ये एक ऐसी कोशिश है कि फिर जनरल कियानी को भी बीच में रगड़ा लगा लिया जाए। वो तो फिर जिसके साथ मर्जी जो मर्जी कर दे। वो जो इमरजेंसी प्लस जिसको कहते हैं 3 नवंबर वाली, उस वक्त तो कियानी साहब भी थे। एग्जैक्टली जी। तो इसका तो मकसद यही है ना। तो लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ये ठीक है, जैसे शेख रशीद का फिक्र है कि जी ये सारे जो बूटे एक गमले में लगे हैं आमरीत के या फौज के गमले में, ये सब बूटे लगे हैं सियासतदान के। अब भुट्टो के का ट्रायल करना के कोलैबोरेटर था, एक मजे का खेज बात होगी। भुट्टो को तो एक आमिर ने जुडिशियल मर्डर किया उसका, सही सभी जानते हैं। तो ये कहना कि जी वो भुट्टो जो है वो खुद बहुत उसका भी होगा ट्रायल। नवाज शरीफ जो है कि एक आमिर ने हथकड़ियां ना सिर्फ पहनाई बल्कि उसको कैद तनाई में रखा, टेररिज्म का उसके ऊपर केस किया। फिर वो बाहर चले गए एक डील के जरिए, बेनजीर से COD हुई। अच्छा, वैसे बाहर तो ये सारे जाते हैं निजामी साहब, जिस पे बुरा वक्त आता है सारे जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर उसी तरह क्लीन खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है आज के पाकिस्तान में जी। आप देखिए तारीख को अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ जो है लगाया इस मुल्क में, और उसके जो नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। लेकिन अयूब खान बड़े आराम से अपने बेड में उनका इंतकाल हुआ जी, कोई एहतसाब नहीं हुआ। याया खान आए, ही प्रेसिडेंट ओवर द ब्रेकअप ऑफ द कंट्री। वाकई मुल्क टूटा, फौज कशी हुई, हमारे इतने 90,000 कैदी हुए, ह्यूमिलेशन हुई, सारा कुछ हुआ। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी जिसकी रिपोर्ट इंडिया में जाके लीक हुई बाद में। एग्जैक्टली। और याया खान से क्या हुआ, वो आराम से अपने बेडरूम में ही, बेड में उनका इंतकाल हुआ अपने घर में, कुछ नहीं हुआ। जनरल न्याजी जो टाइगर न्याजी वहाँ पे कमांडर थे, वो लाहौर की सड़कों पे अक्सर एक पकड़ पहन के फिरते रहते थे। ये तो एक तरफ रहा। अब आप देखिए आज का हाल कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाबंद सलासल है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनको के दौर में अरेस्ट हुए थे, सही ठीक है ना। अब जरा मामला जो ऐसे लग रहे हैं कि जिस तरह ये ना हो कि 5 फरवरी को जिस तरह यौम कश्मीर बनाते हैं, हम 12 अक्टूबर को हम यौम मुशर्रफ मनाना शुरू भूल जाए अलामती तौर पे। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, मैं ये इस चीज के खिलाफ हूँ, विच हंट जो है। मुशर्रफ साहब को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और जो कसूरी साहब कह रहे हैं उनको इनके केस प्लीड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक फौजी आमिर के मार्शल लॉ में या उसके जो जंगल लॉ में और एक जमहूरियत जहाँ रूल ऑफ लॉ, उसमें फ़र्क होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। हम ये अगर नजर नहीं आएगा तो ये
پاکستان کی جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کے مطابق. شاہ صاحب کو دوبارہ انوالو کرتے ہیں گفتگو میں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا ایز اے پائنیئر رول ہے اس ساری ہیپننگ کو سٹارٹ کرنے میں آرٹیکل 6 کے کیس میں کہ یہ کیس ہونا چاہیے اور آئین ٹوٹا اور اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب کیانی صاحب کے جانے کا وقت آ رہا ہے تو اس چیز کو بار بار اس کا دوبارہ سے تذکرہ شروع ہو گیا، جبکہ ابھی تک اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا. کیا ابھی تک جنرل پرویز مشرف، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو کوئی فوج کی معاونت حاصل تھی، ہیلپ حاصل تھی، اور اب آگے کے لیے آپ امید افزا ہیں کہ آپ لوگ کیس کر سکیں گے ان پہ؟ دیکھیں جی، کس کو کس کی معاونت حاصل تھی یا نہیں تھی اس کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی بات آئی ہے کہ کسی معاونت کرنے والے نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو یا کوئی کسی جگہ کہا ہو کہ ہم معاونت کر رہے ہیں. یہ ساری ذہنی اختراع ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے اپنے ذہن میں پڑی ہے. بڑی سیدھا سا کوشچن ہے کہ پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے جہاں پر رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی ہے، اور جہاں پر ٹریفک کا قانون توڑنے پر سزا دی جاتی ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشن توڑا گیا ہے جس کی سزا آرٹیکل 6 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر دی ہوئی ہے. باقی یہ میں بالکل نظامی صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اتنا صاف اور شفاف ٹرائل ہونا چاہیے مشرف صاحب کا، اتنا ایک ان کو موقع ملنا چاہیے، اتنا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اور بالخصوص 18 کروڑ عوام اس کو واچ کر رہے ہوں کہ یہ پورے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. جہاں تک قصوری صاحب نے یہ کہا کہ اس میں بہت سارے ایم این ایز اور بہت سارے سینیٹرز اور بہت سارے فوجی اور بہت سارے نام بھلے آتے ہیں، تو جب یہ اپنی ڈیفنس گزاریں گے اور اس میں اگر یہ کوئی ایویڈنس دیں گے کہ جناب مجھے تو آ کے فلاں فلاں سیاستدانوں نے کہا تھا کہ جناب آپ آئین توڑ دیں اور قبضہ کر لیں پارلیمنٹ پر اور پاکستان کے سیاسی نظام پر، تو بھلے کوئی آتا رہے، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی. اور کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے میڈیا کے بعض کونوں میں کہ جناب باقی بڑے مسائل ہیں تو وہ لوگ بھول جائیں اور اس طرف توجہ نہ دیں اور اس طرف. سوال یہ ہے کہ ہر مسئلہ اپنی اپنی جگہ پر امپارٹنٹ ہے، اور یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا اس ملک کو ایک صاف شفاف پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ملے گا یا نہیں ملے گا. اور میں آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا. قطع کلامی معاف، یہ نہ لگے کہ ہم قصوری صاحب کو یہیں پر ڈیفنس کا موقع نہیں دے رہے. بالکل قصوری صاحب یہ بتائیے نہیں پورا آپ تو مطمئن میں تو اوپن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹی وی پر دکھلایا جائے وہ ٹرائل. واپس آتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کی طرف واپس شاہ آتے ہیں. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا قصوری صاحب آپ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں جو ٹرائل کی شفافیت کے معاملے میں اور کہ مشرف صاحب کو انصاف مل رہا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ اور قصوری صاحب اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ واقعی شفاف ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ نظامی صاحب نے کہا کہ وہ چلے جائیں گے، نہیں، آپ کا جو میڈیا ہے انفارچونیٹلی بیچ میں سے چیز پک کر لیتا ہے جو ان کو پسند آتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہی ول کیپ گوئنگ آؤٹ سائڈ بٹ ہز بیس ول ریمین اسلام آباد. اگر زرداری جاتا ہے دبئی بیٹھا ہوا تو کوئی نو بڈی ٹیک نوٹس. اگر نواز شریف موسٹ کرٹیکل ٹائم پر پاکستان کی پالیٹکس کے 2 مہینے جا کے پارک لین کے فلیٹ میں رہتا ہے, nobody take notice. Why should people take notice about General Musharraf if he is going to see his mother in Dubai or he is going to London? But his base will remain. بار بار میں کہہ رہا ہوں, his base will remain in Pakistan because he has to play a role. دیکھیں اپنا نظامی صاحب, یہاں آپ بادشاہ آدمی جو مرضی بات کرتے ہیں, یہاں اگلے 3-4 مہینے میں یہاں تیل کا مچنے والا ہے. یہاں سول وار کنڈیشنز آ رہی ہیں. یہ جو ہیں گورنمنٹ قسم کی چیز نہ مرکز میں نظر آ رہی ہے نہ سینٹر میں نظر آ رہی ہے. پرائسز جو ہیں وہ شارٹ اپ کر رہی ہیں اور جو لوگوں کی بائنگ پاور ہے زیرو ہو رہی ہے. یہاں لوگ بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں, سوئسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بیچ رہے ہیں. یہ جو ایک غصہ اوور دی ایئر مشرف صاحب سے کیا تعلق ہے؟ جی مشرف صاحب کا تعلق یہ مشرف صاحب کا تعلق یہ ہے کہ کسی نے تو پھر اس کے بعد ملک کو چلانا ہے. He is a spare horse. He is the one who has got a very high profile in the international world.
He is a very high profile international world. He has a clout. یہ ڈسٹرب علاقہ ہے پورے دنیا کا, اور پوری دنیا کا فوکس آج اس خطے پر ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ برج ہے سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کا. یہ موسٹ کرٹیکل ایریا ہے. لہذا the outside world would like to have somebody who's a known horse. These are dark horses. یہ کاروباری لوگ ہیں, دکاندار لوگ ہیں, ان کو ایڈمنسٹریشن سے کیا پتا. یہ تو سورن اپنا وہ سکھ پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر لگانے کے لیے بے چین تھے, جو کہ اسی واز اے سٹنگ ڈک, جس نے 1.5 مہینے کے بعد پرائم منسٹر ہونا نہیں ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ این آر او کے تحت مشرف صاحب نے, بے نظیر بھی واپس آ گئی, پھر نواز شریف بھی واپس آ گئے. اب بتائیے کہ مشرف صاحب کے بارے میں ایسے تو لگتا ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ کیانی صاحب کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ میری مٹھی میں ہے مشرف صاحب, لیکن کیانی صاحب کو ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اگر وہ چاہیں تو شاید کوئی اپنا اثر و نفوذ استعمال کر کے کوئی ان کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیف پیسج مل جائے, یہ جائیں دبئی اور واپس آ جائیں, لنڈن جائیں اور واپس آ جائیں, تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی تاریخ کا حل بھی ہے ویسے کہ دیکھیں وہ نواز شریف کو واپس زرداری کو اب جا سکتے ہیں, یہ نہیں. آپ سیف پیسج کی بات کر رہے ہیں, ہم سیف پیسج کی بات نہیں کر رہے. ڈیل ہوتا ہے گورنمنٹوں کے درمیان, ایگزیکٹو کے درمیان. رول اپنا عدالتوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتے. ہمیں بیل ملی سپریم کورٹ سے, ہمیں بیل ملی تمام عدالتوں سے, اب بھی بیل لیں گے عدالتوں سے لیں گے. ونس جب بیلیں ہو جائیں گی تو پھر ایک درخواست دی جائے گی کہ ان کی حاضری جو ہے وہ معاف کر دیا, اور یہ انگریز کے زمانے کا لا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈسپینسیشن اور پرسنل پریزنس. اس کے بعد لائرز مقدمہ لڑتے رہیں گے. جنرل مشرف نے اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کر دیے ڈیموکریٹک, کہ یہ جس کو ڈکٹیٹر کر کے ان کا منہ نہیں تھکتا, وہ اس نے ہی سبمٹڈ himself to the rule of law and to the majesty of law. He has established his credential. He is giving a legal battle. بالکل. قصوری صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی, مجھے ایک مختصر سا لینا ہے, میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. It's time for a very short break. ویلکم بیک ٹو زیر بحث, اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا مستقبل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نظامی صاحب, خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں, سارے ہی پولیٹیشنز کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کی گود میں پلے بڑے ہیں, اور سبھی ایک دوسرے کو ایک ہی جیسی باتیں کہتے ہیں. قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو گورننس کا پتہ نہیں ہے, عام آدمی کا برا حال ہے, کچھ بھی ہے. اب لوگ مشرف کے دور کو یاد تو کرتے ہیں کم از کم کہ حالات بہت بہتر تھے. تو یا گورننس ہو سکتی ہے یا اس طرح کے کیسز چل سکتے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس ملک میں اتنے سال, یعنی ہمارے قیام کے اگر آپ ساتھ لے لیں 65, تو اس میں آدھے سے زیادہ عرصہ یا فوجی عمرت رہی ہیں, نیم فوجی رہی ہیں, تو سیاستدانوں کو موقع کیا ملا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سیاسی حکومت نے الیکشن کرائے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ہمارے حکمران جو ہیں کس طرح اور خاص طور پہ جو آمرانہ قسم کی تبدیل, یہ جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی. تو اگست 2007 میں لاہور میں مشرف صاحب کے ایک دوست نے, ہم 7-8 لوگوں کو کھانے بلایا. تو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو ایک مسیحا کمپلیکس کیوں ہے؟ تو مشرف صاحب نے جواب دیا کہ میں مسیحا ہوں. اچھا. میرے اس ملک میں اتنے واشنگ مشینیں زیادہ ہو گئی ہیں, اتنی موٹریں زیادہ ہو گئی ہیں, موبائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, گاڑیاں سڑکوں پہ بڑھ گئی ہیں, پاکستان ایک انٹرنیشنل پتہ نہیں کیا طاقت بن چکا ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں ہاں آئے, میں نے تو پاکستان کے لیے بہت ہی زبردست کام کیا, اور میں لائٹڈ ماڈریشن لے کے آئے ہوں, سارا کچھ لے کے آئے. لیکن جب وہ واپس آئے تو ٹویٹر اور فیس بک پہ اگر انتخابات ہو جیت جائیں, یا یہ ریفرینڈم والے کی طرح ہو جیت جائیں, لیکن لوگوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ تھے؟ 15 لوگ تھے. 15-20. تو اب بتائیے کہ قصوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نہیں مانتے اس کو. اب یہ جمہوریت کا حسن کہہ لیں یا اس کی آپ
हुसन ही है कि दूध का बदसूरती दूध कह और रहे हैं, पानी का इनके नजदीक पानी हो जाता है। मैं ज़फ़र अली शाह साहब हाँ, की शाह साहब तो तरफ पूछते हैं। दोबारा जाऊँ। शाह साहब, आप सुन रहे थे कसूरी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मैं उनके अल्फाज दोहराऊंगी कि आप लोग कारोबारी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को आती नहीं है, तो आप लोगों ने क्या मुल्क को चलाना है, क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में, अगर वो आपको इस नजर से देख और बड़ी सिविल वॉर होने वाली है, और सिविल वॉर होने वाली है, और ये कि इस मुल्क को मुशर्रफ साहब की जरूरत है। ये कसूरी साहब की इस किस्म के पैनिकी जो हैं ख्यालात, ये मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं समझता हूँ कि कसूरी साहब को थोड़ा गुरेज करना चाहिए, ज़ातियात पर नहीं जाना चाहिए कि ये दुकानदार किस्म के लोग हैं। क्या दुकानदार इस पाकिस्तान की मखलूक नहीं है? इस तरह रेडिक्यूल ना करें, ना दुकानदारों को करें ना सियासतदानों को करें। उनका मतलब है हर चीज की कीमत लगा देते हैं। नहीं, अब अगर कोई लगाने पे तैयार हो जाए अपनी कीमत पे, तो दुकानदार तो लगा लिया करता है। फिर अगर कोई अपनी कीमत रख ले कि मेरी कीमत इतनी है, सवाल ये है कि इनको थोड़ा गुरेज करना चाहिए कसूरी साहब को। और फिर कसूरी साहब उनकी अपनी पॉलिटिकल कमांड में रह चुके हैं, उनकी जमात में रह चुके हैं। अच्छी बात नहीं होती। मैं एयर मार्शल असगर खान साहब की जमात में था, तो आज मैं उन पर हमले करने शुरू कर दूं उनके किरदार पर। बहरहाल ये एक अलग बात थी। सवाल ये है कि कसूरी साहब ने ये फरमाया कि मुशर्रफ साहब के बड़े क्रेडेंशियल हैं, मतलब है इस खित्ते में बड़ा जो है वो जो है एक टर्बुलेंस है। कसूरी साहब माशाल्लाह बहुत सियासी जहन रखते हैं। इस तमाम टर्बुलेंस की जो है वजह है, जो वजह अनाद हैं इस खित्ते में, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मुशर्रफ साहब और जनरल मुशर्रफ साहब हैं। ये मत भूलें कि तारीख ने या मौरख ने अपनी नजरें बंद की हुई हैं या अपने कान बंद किए हुए हैं। तमाम इस खित्ते में तबाही सिर्फ फिरी है इस आमरीत से, इस आमराना जहन से, इस आमराना निजाम से, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को बेचा गया। इसलिए ये इस तरह न करें कि भाई पता है। सवाल तो ये है, सीधा सा बात, आपका प्रोग्राम ये था कि आर्टिकल 6 क्या इन्वोक होता है या नहीं होता। जनरल मुशर्रफ साहब का ये तो जनरल मुशर्रफ साहब को मुस्तकबल में आप सवाल ये कर रहे हैं कि ट्रायल होगा या नहीं होगा। कसूरी साहब कह रहे हैं ये तो मुस्तकबल के बादशाह हैं इस खित्ते के। अल्लाह माफी दे कि अगर ये पिछले जवाब लेते हैं शाह साहब, जरूर दे कसूरी साहब। मैं चाहूंगी कसूरी साहब आपकी इन बातों का जवाब दे दें ताकि जमहूरियत का आया और बैलेंस रहे। जी कसूरी साहब, आप सुन रहे हैं शाह साहब को, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बात ये है जी कि जमहूरियत और आमरीत असल में एक जहन की इख्तरा है। एक शख्स ये वर्दी में भी जमहूरी हो सकता है और एक आदमी शलवार कमीज में भी डिक्टेटर हो सकता है। अब ये जिसको आप डिक्टेटर कर थकते नहीं हैं, इसने क्या किया? इसने वुमन एम्पावरमेंट दी, इसने मीडिया को आज़ाद किया और तमाम मुल्क में एक जाल फिर गया, बना दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। उसने अपना लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पर लाया जाए ताकि एक नर्सरी क्रिएट की जाए फॉर द फ्यूचर लीडरशिप। उसने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, उसने IMF के साथ रिश्ता तोड़ दिया। इन्होंने रिश्ता फिर दोबारा बांध दिया, जिस रिश्ते को जनरल मुशर्रफ ने तोड़ दिया, डीलिंक कर लिया अपने आप को IMF से, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आज इन्होंने फिर गुलामी में हमें बांध दिया। एक फोन कॉल पे हमने सेव कर दिया। अब चीज ये है कि अमेरिका की बात तो आप ऐसे करते हैं जैसे उसके बाद कोई ची गवेरा पाकिस्तान में आ गया या फाइडल कैस्ट्रो आ गया या कोई वो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट। यार जिसकी दम उठाओ वो मादा निकलती है। छोड़ो यार, जो अपना रेमंड डेविस को नहीं रोक सके, उसी जो यहाँ कत्ल करके चला गया। सेंटर में पीपल पार्टी हुकूमत थी, सूबे में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट। छोड़े, क्या बात कर रहे हैं जलाबी साहब? आप घूम फिर के सारी तारीख तो बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी बातों में कंट्रडिक्शन दे रहे हैं। यू आर फुल ऑफ कंट्रडिक्शन अनफॉर्चुनेटली। जी अच्छा शाह जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुन लिया है, आप क्या कहेंगे? जी मैंने सुन लिया है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। और कसूरी साहब खुद भी बड़ी खूबी से जानते हैं कि रेमंड डेविड को छोड़ने वाले कौन थे, वो कौन सी ताकतें थी। इस तरह न करें सियासतदानों को या हुकूमतों को रेडिक्यूल। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उसी बरादरी से मेरा तल्लक है, उसी बरादरी से अहमद रजा कसूरी का तल्लक है। बेशक डिफेंड करें,
کورٹ میں ڈیفینڈ کریں، ادروائز ڈیفینڈ کریں. لیکن اس طرح اگر عامر بغیر ٹرائل کے چلے گئے، ٹرائل میں بری بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن اگر بغیر آرٹیکل 6 کو فیس کیے ہوئے کوئی عامر اس ملک سے چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور کل کا بیان جو انٹیریئر منسٹر جناب نثار علی خان صاحب کا ہے، میری بات سنیے گا جی، جب یہ ریمنڈیز کا آپ نے ذکر کیا کہ کن طاقتوں نے بھیجا، تو میں تھوڑی سی وضاحت اور چاہوں گی. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ آپ لوگوں کی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس میں کچھ کہہ رہے تھے، اور 1 گھنٹے کے دوران پتہ چلا کہ وہ تو چلے بھی گئے ہیں یہاں سے. تو کون سی طاقتیں انوالو تھیں ان کے ساتھ؟ تو پھر ہو گیا جو کہتے ہیں تو اس کے باوجود بھی بھیج دیا گیا. بی بی میری بات سنیں بی بی، یعنی اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات بھائی قصوری صاحب والی کہ پھر بہت ساری باتیں باہر نکل آئیں گی. کیا اس قصاص اور دیت کے ایک قانون کے تحت جو قانون ہے لا آف دا لینڈ ہے، تو کیا اس کے پیسے میں نے دیے؟ یہ تو پتہ لگائیں ذرا اپنے میڈیا کے ذریعے سے کہ کس نے who paid that money. یہ اس طرح نہ کریں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل چودھری نثار علی خان صاحب کا بیان بڑا واضح، بڑا کرسٹل کلیئر کہ وہ میرا آخری سوال یہ ہے جناب شاہ صاحب کہ آیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ مشرف کو پھانسی لگائیں آرٹیکل 6 کے تحت؟ آرٹیکل 6 میں غداری کی سزا پھانسی ہے. کیا اتنی ہمت ہے کہ آپ ایک فوجی عامر کو، سابق عامر کو پھانسی کی سزا لگائیں گے؟ نظامی صاحب اس میں ہمت کی کیا بات ہے؟ کیا لوگ جرم کر کے پھانسی نہیں لگتے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی نہیں لگے ایدی قصوری صاحب کی FIR پر؟ لوگ پھانسی نہیں لگتے ہیں پھانسی جب یہ تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کوئی ہولی کون نہیں ہوگا اس ملک میں. نہیں یہ بہت بڑی نئی ساری بات ہے. ٹو سے نظامی صاحب، ساری ٹو سے یہ خیالات اور پبلک اوپینین بلڈ نہ کریں کہ جناب مشرف صاحب کو زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں ممکن ہے وہ بری ہو جائیں جی، بہت اور شکریہ. ممکن ہے وہ پھانسی لگ جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ he is bound to face the trial. جی ہمارا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. صاحب کا بھی شکریہ بہت بہت شکریہ. نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس آپ جانتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.